السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء السيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صلوات. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان کرام قادر، ان 5 روزہ مجالس میں ذکر الہی اور اہل ذکر کے عنوان سے آج ہم اپنی تیسری گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. موضوع پر گفتگو کے لیے جس جزو آیت کا انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل کیا، سورہ مبارکہ نحل کی 43 نمبر آیت اور سورہ مبارکہ انبیاء کی 7 نمبر آیت کا جز ہے. اور ارشاد ہو رہا ہے فاسألو، سوال کرو. کس سے کریں؟ اہل ذکر سے. کب کریں؟ ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاننے والے نہیں. میں نے عرض کیا کہ اگر ہم صرف اس آیت کے اندر تدبر کریں تو یہ اکیلی آیت کافی ہے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت، منزلت اور مرجعیت دینی کو ثابت کرنے کے لیے. لہذا ان کنتم لا تعلمون کی منزل پر عرض کیا کہ خطاب ہم سے ہو رہا ہے. اگر ہمارے جہل کی انتہا نہیں ہے تو اہل ذکر کے علم کی انتہا نہیں ہونی چاہیے. اور اگر ان کے علم کی انتہا نہیں ہے تو ایسے افراد سوائے اہل بیت علیہ السلام کی دنیا میں کوئی اور نہیں. علماء اہل سنت میں سے ایک مشہور عالم دین، انہوں نے جب اس آیت پر بحث کی
تو ایک استدلال انہوں نے یہ بھی کیا کہ میں انشاءاللہ بھی مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اس بات پہ کہ اگر خدا کسی چیز کا امر حکم کرے بندوں کو تو جب تک ہمارے پاس کوئی قرینہ نہ ہو اس وقت تک امر کا ظہور وجوب میں۔ اب یہاں سے میں نے کچھ مطلب ہیں اور بھی لینے ہیں، عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ فرمایا کہ یہاں پر اللہ امر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم جاہل ہو تو تم پر واجب ہے کہ اہل ذکر سے رجوع کرو۔ پھر فرمایا کہ اگر واجب ہے اہل ذکر سے رجوع کرنا، کیونکہ خدا امر کر رہا ہے اور ہمارے پاس کوئی قرینہ نہیں ہے، لہذا رجوع کرنا واجب ہے کس سے؟ اہل ذکر سے۔ فرمایا اگر اہل ذکر کی طرف اللہ نے ہمیں بھیجا اور واجب ہے اہل ذکر سے رجوع کرنا، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اہل ذکر کوئی خطا کر دیں، ان سے نسیان ہو جائے یا ان سے ہذیان ہو جائے۔ کیوں؟ اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جب خدا نے ہم پر واجب کیا ہے ان کے اوپر جانا، تو اگر یہ غلطی کریں گے تو خدا نخواستہ نعوذ باللہ من ذالک، اس کا معنی یہ ہوگا کہ خدا ہمیں واجب قرار دے رہا ہے، ہم پر لازم قرار دے رہا ہے کہ ہم خطا کی طرف جائیں، ہذیان کی طرف جائیں، نسیان کی طرف جائیں۔ کہ ممکن نہیں ہے، لہٰذا وہ عالم دینی کہتا ہے کہ اس آیت سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اہل ذکر جو بھی ہوں گے معصوم ہونے چاہیے، جو بھی ہوں معصوم ہونے چاہیے۔ اگر معصوم نہیں تو احتمال خطا ہے، جبکہ خدا ہمیں خطا کی طرف بھیج نہیں سکتا۔ اب سوال میرا صرف اتنا ہے، اگر پیغمبر کے زمانے میں یہ اہل ذکر خود پیغمبر ہیں تو کیا آیت کا اطلاق صرف پیغمبر کے زمانے تک ہے؟ بس جب تک قرآن موجود ہے آیت کا اطلاق موجود ہے۔ آیت کا اطلاق موجود ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ جب تک قرآن موجود ہے اہل ذکر میں سے کوئی ایسا معصوم رہنا چاہیے کہ جو معصوم بھی ہو اور جس کا علم لامتناہی ہو، الہی علم کا حامل ہو۔ واجب ہے، ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر آج فرض کریں کہ ہم جانا چاہیں اور اہل ذکر موجود نہ ہو یا اہل ذکر میں سے کوئی ایک ہستی موجود نہ ہو تو خدا کا حکم لغو ہو جائے گا، جبکہ خدا ایسا کام انجام نہیں دیتا۔ لہذا اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہل ذکر معصوم ہونا چاہیے، اور اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ معصوم اس دور میں بھی موجود ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے، بعض لوگ اس بات پر سوال کرتے ہیں، میں نے ایک اور جگہ بھی اس کا جواب دیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر معصوم پردہ غیبت میں ہو تو فائدہ کیا ہے؟ ایک اشکال ہے، جائز اشکال ہے کہ بھئی اہل ذکر مثلا فرض کریں کہ معصوم سامنے ہے، یا جیسے ہم کہتے ہیں امام اگر سامنے ہے تو اس کے فائدے ہیں، پردہ غیبت میں چلا جائے تو کیا فائدہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پردہ غیبت میں رہ کر امام اپنا کام انجام دیتا رہے تو کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کیا پردہ غیبت میں رہ کر کام انجام دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل دیا جا سکتا ہے، اور اس کی سب سے بڑی جو مثال ہے، البتہ مثال میں عکس سے دے رہا ہوں لیکن کیا کروں، مجبوری ہے یہاں پہ تھوڑی سی۔ پوری ملت اسلامیہ کا اعتقاد اس چیز پر ہے کہ دنیا میں جتنی خرابی ہے اس کی جڑ کون ہے؟ شیطان۔ آج تک جتنی بھی خرابیاں ہو رہی ہیں دنیا میں ساری کی ساری کون کر رہا ہے؟ شیطان۔ وہ ملا آج تک؟ کسی کی ملاقات ہوئی؟ کسی نے دیکھا؟ اب شیطان ہے یا نہیں کیسے پتہ لگے گا؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر بدی کا وجود ہے تو اس کا مطلب شیطان ہے، حالانکہ اس سے ملا کوئی نہیں ہے۔ تو میں عالم اسلام سے یہ سوال کرتا ہوں کہ جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ شیطان اللہ کا دشمن ہو کر غیبت میں رہ کر اپنے سارے کام کر سکتا ہے تو اللہ کا ولی غیبت میں رہ کر اپنے کام نہیں کر سکتا؟ تو اگر ہمارے امام کی جیسے اب تو شیطان کے لیے کیا کہا کہ جب تک بدی کا وجود ہے اس کا مطلب شیطان ہے، تو اگر ہمارے امام کی دلیل چاہتے ہو تو سب سے بڑا ثبوت ہم ہیں،
جن کو دنیا نے جتنا مٹانے کی کوشش کی، آج تک دنیا میں کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جس کو اتنی شدت سے مٹانے کی کوشش کی۔ اب ہم نہیں کہتے، ہمارے اوپر ریسرچ کرنے والے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اتنی شدت سے کسی گروہ کو نہیں مٹایا گیا، تو جو گروہ اتنی شدت سے مٹانے کے باوجود نہ صرف مٹا نہیں ہے بلکہ روز بروز ترقی کر رہا ہے، تو کوئی وارث ہے تو ہم باقی ہیں۔ تو ہمارا وجود بھی ہمارے امام کے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سوال کرو۔ میں نے عرض کیا کہ سوال کا ادب قرآن ہمیں سکھاتا ہے۔ ادب کیا ہے؟ اذیت کے لیے سوال مت کرو، تنگ کرنے کے لیے سوال مت کرو۔ سوال کس لیے کرو؟ سیکھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے سوال کرو۔ اور سوال ہوتا کیا ہے؟ یہ میں نے آپ کو پہلے دن کہا تھا کہ ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، گرچہ سوال کے بارے میں ایک اجمالی سرز ہمارے ذہن میں خاکہ موجود ہے، لیکن ادب سوال کے مرحلے میں حتیٰ قرآن فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد تسؤلکم۔ اے لوگوں، ان چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو، مت پوچھو ان چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر ہو جائیں تو تمہیں برا لگے گا۔ لہذا سوال کرتے وقت یہ ادب ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا سوال نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا معیار کیا ہے سوال کا؟ ان کنتم لا تعلمون۔ سوال وہ کرو جس سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، جس سے تمہیں فائدہ ہو۔ ہر چیز پوچھنے والی نہیں ہوتی۔ اب میں باہر کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو میں ممبر سے بیان نہیں کر سکتا، ورنہ لوگ جو سوال کرتے ہیں وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ واقعی انسان غور بھی کرے کہ ایسے ایسے سوال آ کر پوچھ لیتے ہیں کہ انسان حیران ہوتا ہے کہ اس کا کیا کہے۔ مثلا ادب سوال سیکھیں، سوال وہ کریں جس سے علم میں اضافہ ہو۔ اب خود یہ ایک سوال ہے کہ سوال کیا ہے؟ ایک ہمارے ذہن میں خاکہ ہے سوال کہ سوال ایک چیز ہوتی ہے۔ سوال کے بارے میں راغب اصفہانی فرماتے ہیں کہ سوال اصل میں کسی شے کو طلب کرنے کے لیے ایجاد ہوتا ہے، لہذا جہاں پر بھی طلب الشے ہے وہاں پر سوال کی اصل موجود ہے۔ اب یہ جو سوال ہے یہ ایک مرتبہ خود سوال کا مادہ استعمال کر کے کیا جاتا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں فلاں چیز کا، تو قرآن نے بھی مختلف مقامات پر اس سوال کے مادے کو استعمال کیا۔ میں نے ایک مثال دی کہ کچھ سوال ایسے ہیں کہ جو کیے پیغمبر سے گئے ہیں، لیکن سوال کی اہمیت اور سوال کی کیفیت ایسی ہے کہ اللہ نے اس کا جواب دینا خود چاہا ہے۔ لہذا قرآن میں تقریباً 12 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر قرآن کہتا ہے یسألونک، اے حبیب یہ تم سے سوال کرتے ہیں۔ سوال نبی سے کیا گیا ہے لیکن جواب کون دینا چاہتا ہے؟ پروردگار۔ یعنی بعض سوال اتنے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں کہ سوال نبی سے کیا جائے، جواب اللہ ہے۔ مادہ سوال اسی طرح سے آیہ مبدت میں کیا کیا گیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا۔ طلب ہے، مانگا گیا ہے، لیکن کس مادے سے؟ سوال کے مادے سے۔ کسی جگہ پر ہو سکتا ہے مادہ طلب استعمال ہو، یطلب، طلب کا خود لفظ طلب استعمال کی جائے، تو جب طلب ہوگی تب بھی سوال۔ اب چاہے سوال کے مادے سے ہو چاہے طلب کے مادے سے۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ فعل امر کا صیغہ لایا جائے۔ مثلا خدا ہم سے کہے نماز پڑھو، تو چونکہ یہ جو اللہ تعالیٰ امر میں بھی کیا ہے؟ طلب ہے، مانگ رہا جا رہا ہے اس سے، تو صیغہ امر بھی کیا ہے؟ سوال۔ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ نہ سوال کا مادہ آئے، نہ طلب کا مادہ آئے، نہ امر کا صیغہ استعمال ہو، لیکن لب و لہجہ ایسا ہو جس سے طلب سمجھ میں آتی ہے۔ مثلا قرآن نے کہا للہ علی الناس حج البیت، لوگوں کے اوپر ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا حج ادا کریں۔ اب نہ یہاں سوال، نہ طلب، نہ حکم نہیں ہے کہ حج کرو۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ لوگوں کی ذمہ داری ہے، لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کریں۔
تو اس کے لب و لہجے سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ حج کو طلب کر رہا ہے. لہذا جہاں کہیں پر بھی طلب پائی جائے گی سوال ہے، چاہے وہ لفظ سوال ہو یا نہ ہو. اب اگر یہ مرحلہ کلیئر ہو گیا، آج تھوڑی سی سخت باتیں کروں گا، مشکل گفتگو کروں گا، لیکن انشاءاللہ اگر متوجہ ہوں گے تو نتیجہ خیز گفتگو ہوگی. سوال میں نے عرض کیا تھا 3 جانب ہوتی ہیں سوال کی، 2 جانب سوال، 3 حالتیں ہوتی ہیں. یا سوال کرنے والا خود اعلیٰ ہوتا ہے جس سے سوال کیا جائے وہ ادنا، یا دونوں کا درجہ برابر، یا سوال کرنے والا ادنا اور جس سے سوال کیا جائے مسئول اعلیٰ. اگر ادنا سوال کرے تو دعا کہلاتی ہے، برابر کا سوال کرے التماس کہلاتا ہے. لیکن اگر اوپر کی حیثیت کا نچلے کی حیثیت سے کرے تو اسے کہتے ہیں آمر. اب چاہے کسی لب و لہجے میں ہو. تو ایک اشتباہ بہرحال جس نے بھی کیا ان سے اشتباہ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ اصول اپنی جیب سے بنایا کہ جی سوال ہمیشہ چھوٹا بڑے سے کرتا ہے. یہ اصول غلط ہے، ایسا کوئی نہیں ہے. بڑا بھی چھوٹے سے کر سکتا ہے. اگر آپ یہ اصول بنا لیں گے تو آیہ مودت میں آ کے مسئلہ ہو جائے گا. آیہ مودت میں کیا مسئلہ ہوگا؟ آیہ مودت میں جو سوال کر رہا ہے کون ہے؟ پروردگار. آیت اس کی ہے، قرآن کا حکم ہے تو پروردگار ہے. اگر آپ نبی اکرم کی زبان سے قل لا اسألکم، اے نبی تم کہو، اور نبی مکرم کی زبان اطہر کو مان لیا جائے تو پیغمبر. اب یہاں پر دونوں ایسی شخصیات ہیں کہ ان سے بڑے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کائنات میں ان سے زیادہ کوئی بڑا ہے ہی نہیں. اور آپ نے اگر یہ قانون بنا لیا کہ سوال ہمیشہ چھوٹا بڑے سے کرتا ہے تو اس کو کیسے فٹ کریں گے؟ تو وہاں پر انہوں نے اپنی جہد سے یہ ایک فضیلت کا نقطہ نکالنے کی کوشش کی کہ نعوذ باللہ من ذالک، مودت اہل بیت ایسی چیز ہے جس کے لیے نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ اور پیغمبر نے چھوٹا بننا گوارا کر لیا. ایسی فضیلت اہل بیت کہ جس سے توہین رسالت یا خدا ہوتی ہو وہ فضیلت اہل بیت نہیں ہے. اور خدا کے ساتھ چھوٹے ہونے کا کوئی تصور ہے ہی نہیں. وہ صرف علی العظیم ہے، اکبر ہے، اس سے زیادہ اعلیٰ اور افضل کوئی نہیں ہے. لہذا آپ یہاں پر بحث کیا غور کیجیے گا. فضیلت کا نقطہ یہ نہیں ہے. فضیلت کا نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. میں نے کیا عرض کیا؟ اگر سوال بڑا چھوٹے سے کر لے تو کیا ہوتا ہے؟ امر. امر کے لیے اگر کوئی قرینہ نہ ہو ہمارے پاس تو امر کا ظہور ہے وجوب میں. توجہ فرمانا ہے، امر کا ظہور کس میں ہے؟ وجوب میں. اگر آیہ مودت میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے یا نبی مانگ رہے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں تو ان سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اب جب یہ سوال کریں گے اور ہمارے پاس کوئی قرینہ نہ ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ آیہ مودت میں اقربا کی مودت مستحب نہیں ہے کہ انجام دی تو ثواب، نہ دیا تو کوئی بات نہیں، بلکہ آیت کا لحن یہ بتا رہا ہے کہ اقربا کی مودت ادا کرنا واجب ہے. واجب ہے. اور یہ ہم نہیں کہتے، حتیٰ علماء اہل سنت میں بزرگ امام فقہ، 4 بڑے امام فقہ مشہور ہیں، ان میں سے کون؟ امام شافعی، جو شافعی مسلک ہے اس کے امام. امام شافعی ایک شعر ہے جس میں اپنے 2 فتوے بھی دے رہے ہیں اور اہل بیت کے مقام کو بیان بھی کر رہے ہیں. آپ کا مشہور شعر ہے، فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم، اے اہل بیت رسول آپ کی محبت فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اس میں آپ کی محبت کو اللہ نے واجب قرار دیا ہے. بس امام شافعی کے نزدیک اہل بیت کی مودت واجب ہے، مستحب نہیں ہے. اور واجب وہ ہوتا ہے کہ اگر ترک کر دیا تو گناہ لازم آتا ہے. لہذا اس کا مطلب اہل بیت کی مودت ترک نہیں کی جا سکتی. پھر آپ فرماتے ہیں کفاکم من عظیم الفخر انکم،
آپ کے عظیم فخر کے لیے یہ بات کہہ دینا کافی ہے، من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے نماز میں آپ پر درود نہیں بھیجا اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ امام شافعی کا دوسرا فتویٰ کیا ہے؟ امام شافعی کا دوسرا فتویٰ یہ ہے کہ اہل بیت رسول وہ ہیں کہ اگر مسلمان اپنی نماز میں کم از کم ایک بار اگر درود نہ پڑھے، کم از کم ایک دفعہ واجب ہے، اگر نہ پڑھے اس کی نماز باطل ہے۔ لہذا ہمارے ہاں تشہد کے بعد کا جو درود ہے وہ واجب ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر ترک کرے تو نماز باطل ہے۔ تو مجھے بتاؤ، جن اہل بیت کے اوپر درود کے بغیر مسلمانوں کی نماز کا پوری نہیں ہوتی، نماز واجب ہے، نماز ان کی باطل ہو جاتی ہے، نماز قبول نہیں ہوتی، تو یہ بتاؤ کہ باقی اعمال اللہ بغیر حب اہل بیت کے کیسے قبول کر سکتا ہے؟ محبت اہل بیت واجب ہے، اور جس کی نماز قبول ہوگی، پیغمبر کی حدیث متفق ہے، جس کی نماز قبول ہوگی اس کے باقی اعمال قبول ہوں گے۔ تو جن کی نماز ان کے منہ میں مار دی جائے گی، باقی اعمال لے کر کہاں جائیں گے؟ لہذا واجب ہے اہل بیت علیہ السلام کی محبت۔ اب یہ سوال کیا ہے؟ طلب الشیء، کسی بھی شے کو طلب کرنا۔ جب شے طلب کی جاتی ہے تو طلب میں بھی دو طرح کی طلب متصور ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ چیز کو جب طلب کرتے ہیں تو خود وہ چیز چاہیے ہوتی ہے آپ کو، یعنی اس کا وجود خارجی، اور کبھی آپ کو اس کا وجود خارجی نہیں چاہیے ہوتا، بلکہ آپ سوال کرتے ہیں اس شے کی تفہیم کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے۔ میں ایک مثال سے بات کو آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے، خاص طور پر جوان ساتھیوں کے لیے۔ اگر میں آپ سے پانی کا سوال کروں، یعنی پانی طلب کروں، اور پانی کے طلب کرنے کا مقصد کیا ہو؟ میرا پیاس بجھانی ہو، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کو چاہیے کہ آپ پانی لے کر آئیں۔ کیوں؟ مجھے ابھی پانی کی تفہیم نہیں چاہیے، میں یہ نہیں جاننا چاہتا کہ پانی کیا ہے، وہ بھی طلب ہے نا۔ پانی کا مفہوم، پانی کی خصوصیات کو طلب کرنا، وہ بھی طلب ہے نا۔ اب اگر آپ پانی لانے کے بجائے میرے سامنے پانی کے خواص بیان کرنا شروع کر دیں کہ جی پانی مائع ہوتا ہے، اس کے نہ رنگ ہوتا ہے، نہ بو ہوتی ہے، نہ خوشبو ہوتی ہے، نہ ذائقہ ہوتا ہے، تو کیا میرے سوال کا جواب ملا؟ میں نے پانی مانگا ہے پیاس بجھانے کے لیے، میرے جو طلب ہے وہ کیا ہے؟ پانی کا وجود خارجی۔ آپ گلاس میں لا کے رکھیں گے، میں پی لوں گا، میرے سوال کا جواب مل گیا۔ لیکن اگر میں نے تفہیم مانگی ہو، یعنی میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ پانی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اور میں نے پانی کا سوال کیا آپ سے، تو پھر کیا کریں گے آپ لا کے میرے سامنے پانی رکھ دیں گے، کہیں گے یہ لو ذرا پانی، کیا جواب ملے گا؟ نہیں ملے گا جواب۔ اب کیا چاہیے؟ اب جتنی آپ کی پانی کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا اچھا آپ مجھے جواب دیں گے۔ اگر آپ نے کیمسٹری پڑھی ہوئی ہوگی تو آپ مجھے بتائیں گے کہ جی پانی 2 ہائیڈروجن اور 1 آکسیجن سے مل کر بنتا ہے، اس کی یہ کیمیکل خواص ہے۔ اگر آپ نے فزکس پڑھی ہوئی ہوگی تو آپ مجھے بتائیں گے کہ بھئی پانی اتنے ٹمپریچر پہ جم جاتا ہے، اتنے 100 ڈگری پر آ کر بخار میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور بھی کوالٹیز ہیں۔ ہاں، فزکس والوں کو ایک خاص کوالٹی پڑھائی جاتی ہے، کیا ہے؟ انیملس ایکسپینشن آف واٹر، میٹرک کے بچے پڑھتے ہیں۔ پانی کی خواص میں سے خواص ہے، کیا خواص ہے یہ؟ انیملس ایکسپینشن آف واٹر۔ دنیا کی ہر چیز ٹھنڈے ہونے پر سکڑتی ہے، لیکن پانی واحد مادہ ہے دنیا کا، واحد، کہ جو 4 ڈگری سے 0 کی طرف جاتے ہوئے سکڑنے کے بجائے پھیلتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے اس کی کرسٹلز بنتے ہیں۔ جب کرسٹلائن فارم میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھیلتا ہے۔ لہذا اگر آپ گلاس بھر کے منہ تک فریزر میں رکھ دیں گے تو جب جمے گا آپ نکالیں گے تو آپ دیکھیں گے پانی
اس کے اوپر آیا ہوا ہے، منہ سے باہر نکلا ہے۔ بوتل میں اگر آپ پانی منہ بند کر کے، شیشے کی بوتل میں اوپر تک منہ بند کر کے بھر کے پوری بوتل اور رکھ دیں گے تو بوتل ٹوٹ جائے گی، پھٹ جائے گی۔ اب اناملس ایکسپینشن آف واٹر تو آپ نے پڑھی بھی ہوگی۔ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب پانی فریز ہوتا ہے اس مرحلے میں جس میں ایکسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت پانی اپنے اطراف میں کتنا پریشر ایکسرٹ کرتا ہے؟ یہ کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ یہ بہت تھوڑے لوگوں کو پتا ہوگا۔ جب پانی ایکسپینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو ہر پانی کا کیوبک سینٹی میٹر معلوم ہے نا، 1 سینٹی میٹر کا کیوب بنا لیں، ہر کیوبک سینٹی میٹر اپنے اطراف میں 2100 ٹن کا پریشر ایکسرٹ کرتا ہے۔ ہر ٹن میں 1000 کلو ہوتا ہے، 2100 ٹنز کا پریشر ایکسرٹ کرتا ہے۔ لہذا ٹھنڈے علاقوں میں لوہے کے پائپ پھٹ جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی پتھر کے اندر پانی کو اس طریقے سے فریز کر دیں کہ اس کو باہر نکلنے کی جگہ نہ ملے تو پانی پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچو نا کہ وہ خالق جس نے پانی کو مائع حیات بنایا ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے بتانے کے لیے سائنس میں بھی۔ ایک چیز اور بتا دوں، چلیں، انسان کو فریز کرنے کی کوششیں کی گئی کہ انسان کو فریز کیا جائے۔ کیوں؟ آپ نے ہائبرنیشن کا نام سنا ہے؟ ہائبرنیشن کیا ہوتی ہے؟ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ جو سردیوں میں زمین کے اندر جا کر سو جاتے ہیں، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ جو پورے فریز ہو جاتے ہیں، لیکن چونکہ اس دوران وہ ہائبرنیشن میں ہوتے ہیں، ان کی خوراک ان کے بدن کے اندر سے بن رہی ہوتی ہے، وہ مرتے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے انسان کو بھی فریز کرنے کی کوشش کی، انسان پورا فریز نہیں ہو پاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کی باڈی میں 80% واٹر ہے، یاد رکھیے گا ہماری جو باڈی ہے 80% پانی سے بنی ہوئی ہے۔ اب جب پانی فریز ہونے لگتا ہے انسان کے اندر، بلڈ وغیرہ، تو جب دل میں جا کر انسان کا خون جمتا ہے تو دل کو پھاڑ دیتا ہے، اس لیے انسان فریز نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک تجربہ کیا گیا ہے جس میں سائبیریا میں ایک مینڈک ایسا پایا جاتا ہے جو فریز ہونے کے باوجود نہیں مرتا، اور چونکہ انسان کا اور مینڈک کا سرکولیٹری سسٹم آپس میں بہت حد تک مشابہ ہے، تو جب اس کے اوپر ریسرچ کی گئی تو پتہ لگا کہ اس کے خون کے اندر ایک مادہ ایسا ہے کہ جو پوری باڈی فریز ہو جاتی ہے، خون کو فریز ہونے نہیں دیتا۔ سرد علاقوں کی گاڑیوں کے جو ریڈیٹر ہوتے تھے وہ پھٹ جاتے تھے، پھر ایک مادہ نکالا گیا جو کہلاتا ہے اینٹی فریز، اور سرد علاقے کی گاڑیوں میں جب ریڈیٹر میں پانی ڈالا جاتا ہے وہ مادہ بھی ڈالا جاتا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ پانی کو فریز ہونے نہیں دیتا۔ پانی جس کو اللہ نے حیات کا باعث بنایا، اتنا رقیق مادہ، لیکن اللہ نے اس کے اندر کتنی قدرت چھپا کے رکھی ہوئی ہے۔ جبکہ پانی اشرف المخلوقات نہیں ہے، تو آپ یہ سوچو اللہ نے اشرف المخلوقات کے اندر کیا کمالات چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو اگر کبھی آپ کی سماعتوں نے چاہا تو آپ کی خدمت میں اپنا فیوریٹ ٹاپک جو ہے میرا وہ پیش کروں گا، انسان شناسی، کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں کیا۔ کبھی اگر آپ لوگوں نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ابھی موضوع نہیں ہے۔ پانی کی یہ اب جتنی آپ کی پانی کی معرفت زیادہ ہے اتنا بہتر آپ جواب دیں گے، اتنا ہی ہوگا اچھا۔ لیکن فرق کیا ہوا غور کیجیے گا، فرق یہ ہے کہ جب کسی شے کا وجود خارجی طلب کیا جاتا ہے تو جواب افعال سے دیا جاتا ہے نا، آپ لائیں گے پانی رکھ دیں گے، اس میں بھی غور کیجیے گا، اس میں بھی جتنی آپ کو سوال کرنے والے کی، سائل کی جتنی معرفت زیادہ ہوگی، جتنی عزت آپ کی نظر میں زیادہ ہوگی، اتنے اچھے طریقے سے آپ جواب دیں گے۔ مثلا آپ کا کوئی دوست آپ سے مانگ لے، آپ اس کے ساتھ زیادہ فرینک ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ آدھا بھرا ہوا گلاس، دھلا ہوا ہے نہیں دھلا ہوا، لا کے سامنے رکھ دیں گے، لو بھائی پانی پی لو۔
لیکن اگر آپ کا استاد پانی مانگے جس کی آپ عزت زیادہ کرتے ہو تو کیا کریں گے؟ آپ دیکھیں گے گلاس دھلا ہوا ہونا چاہیے، آپ ایک خاص سطح تک بھریں گے، احترام کے ساتھ رکھیں گے، اگر وہ ابھی نہیں پی رہا تو اس کو ڈھک دیں گے، یہ سارے اہتمام کریں گے۔ کیوں؟ جتنی عزت، جتنی محبت، جتنی معرفت سائل کی زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، سوال کی کیفیت خود بخود بدلتی چلی جاتی ہے، جواب کی کیفیت بدلتی چلی۔ اگر یہاں تک مطالب آپ تک پہنچ گئے تو ایک دفعہ دوبارہ آپ کو میں آیہ مودت پر لے کر جانا چاہتا ہوں۔ سوال کس نے کیا؟ اللہ اور اس کے رسول نے۔ ظہور کس میں ہے؟ وجوب میں۔ بس اہل بیت کی مودت واجب ہے، یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ واجب ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ مانگا کیا ہے؟ یہ جو مودت مانگی ہے، آیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمیں مودت کتنی سمجھ میں آئی ہے؟ تفہیم مانگی ہے ہم سے، یا مودت کا خارجی وجود مانگا ہے ہم سے؟ ہم سے چاہا ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کو عمل میں کر کے دکھائیں۔ کون سی چیز مانگی ہے؟ یقیناً ہم سے عمل میں مانگی ہے، لیکن اگر پھر بھی کوئی شخص آ کر یہ کہے کہ نہیں، یہاں پر سوال سے مراد یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی مودت کا مطلب اللہ کے سامنے بیان کریں، تو میں اس کو بھی یہ کہوں گا کہ اگر تم یہ کہتے ہو ہم تمہاری بات تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیں، تب بھی تفہیم کے لیے معرفت ضروری ہے یا نہیں؟ جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی بہتر جواب دیا جا سکے گا۔ اب اگر اللہ سائل ہو، جواب اللہ کو دینا ہو، تو پھر اہل بیت کی کیسی معرفت ہونی چاہیے؟ بس اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ نے تفہیم بھی مانگی ہے، تو جب تک تم اہل بیت کی معرفت حاصل نہیں کر لو گے تب تک اللہ کو جواب نہیں دے سکتے۔ لیکن یہاں اللہ نے تفہیم نہیں مانگی، کیونکہ ہم سے زیادہ بہتر وہ جانتا ہے، ہم سے سیکھنا نہیں چاہتا۔ ہم سے جو مانگا ہے وہ کیا ہے؟ مودت کا وجود خارجی۔ اب جب وجود خارجی کسی چیز کا مانگا جاتا ہے تو جواب زبان سے نہیں دیا جاتا۔ اب اگر میں جتنا مرضی مودت اہل بیت کے لیے اپنی زبان سے یہ کہتا رہوں مجھے اہل بیت سے محبت ہے، مجھے اہل بیت سے محبت ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، ساری رات یہ کہتا رہوں، زبان سے مودت ادا نہیں ہوگی۔ اور خاص طور پر زبان سے تو کہہ رہا ہوں کہ اہل بیت سے محبت ہے، دل میں ان کے دشمنوں کی محبت یہی محبت اہل بیت ہے جو کام آنی ہے آگے چل کر۔ لہذا زبان کی محبت نہیں چاہیے۔ جب وجود خارجی مانگا ہے تو پھر جواب اپنے عمل سے دینا ہے۔ اب یا رسول اللہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں عمل میں کیسے کر کے دکھلاؤں، تو شاید رسول اللہ مجھ سے کہیں میرے بعض اصحاب کی طرف نظر کر لو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ عملاً اہل بیت کی مودت کیسے انجام دیتی ہے۔ تو کون ہے؟ سلمان ہے، سیدہ کے دروازے پر بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابو ذر ہے، علی کے پیچھے سائے کی طرح چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ مالک اشتر ہے، علی کا سایہ ہے۔ میثم تمار ہے، زبان کٹ جائے لیکن علی کی محبت سے ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ محبت اہل بیت ہے اور اس پر شکر ادا کرے۔ کبھی موقع ملا تو عرض کروں گا کہ یہ محبت اہل بیت یاد رکھنا، یہ مودت اہل بیت واحد راستہ ہے، واحد راستہ ہے خدا تک پہنچنے کا، واحد راستہ۔ جس کے پاس محبت اہل بیت نہیں اس کے پاس خدا ناممکن ہے، آ ہی نہیں سکتا۔ جب اس نے ان کے بغیر ہم سے کلام نہیں کیا تو ان کے بغیر ہم سے لیتا بھی کچھ نہیں ہے، ان کے بغیر ہم سے لیتا بھی کچھ نہیں ہے۔ لہذا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، اس کی قدر جانو اور اتنا یاد رکھنا کہ بدترین حالات میں بھی آپ نے جو اہل بیت کی محبت کو اپنے سینوں میں رکھا ہوا ہے
اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا میں ہمارے بعض بچے پریشان ہو جاتے ہیں جوان، وہ کہتے ہیں مولا کہ ہم چاہنے والے ہیں، ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتی، ہماری منتیں پوری نہیں ہوتی، ہم ہی محبت کرنے والے ہیں، ہماری ہی حاجات پوری نہیں ہوتی۔ عزیزوں، ان چھوٹی چیزوں پر محبت اہل بیت کا سودا مت کرو، چھوٹی چیزیں مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھنا، محبت اہل بیت علیہ السلام کے آثار ایسے ہیں کہ دنیا کے اندر کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ محبت اہل بیت علیہ السلام کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ کم ترین اثر اہل بیت کی محبت کا یہ ہے کہ جس کے دل میں ہو، چاہے بستر پر مرے، چاہے میدان میں مرے، ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ کم ترین اثر اہل بیت کی محبت کا شہادت ہے۔ اب عزیزوں، اگر پیغمبر نے عمل کی صورت میں مانگا ہے تو جب تک عملاً اہل بیت کی مودت انجام نہیں پائے گی، یہ واجب ادا نہیں ہو پائے گا۔ واجب ہے، اللہ نے واجب کیا ہے۔ میں نے پانی کی ایک مثال دی، اسی سے ایک آخری بات کروں اور آپ کی گفتگو کو تمام کروں کہ پانی، جس سے میں نے عرض کیا ہے، ہماری 80% باڈی بنی ہوئی ہے۔ پانی میں نے عرض کیا جب کرسٹل بنتا ہے تو پھیلتا ہے۔ تو پانی کے اوپر ایک بڑی مشہور ریسرچ ہے، اور آپ میں سے بعض نے شاید سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا۔ کس نے کی تھی؟ جاپان کا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر سوموٹو۔ صرف گوگل پہ لکھیں گے سوموٹو، اس کی پوری ریسرچ آ جائے گی۔ اس کی ریسرچ کا کمال کیا ہے؟ اس کی ریسرچ کا کمال یہ ہے کہ وہ متوجہ ہوا، ایکسیڈنٹل کہہ لیں یا جیسے بھی ہوا، اسے پتہ لگا کہ جب پانی کرسٹل بنتا ہے تو اس کے کرسٹلز کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی خوبصورت ہوتا ہے، کبھی بدصورت ہوتا ہے۔ اب اس نے پانی کے مختلف سیمپلز لیے، صاف پانی کے اچھے ہوتے ہیں، گندے پانی کے برے ہوتے ہیں۔ پھر وہ تجربہ کرتا گیا۔ اس نے ایک تجربہ اور عجیب کیا، اس نے دیکھا کہ پانی کے اوپر اگر اچھے الفاظ بولے جائیں اس کے کرسٹل خوبصورت بن جاتے ہیں، برے الفاظ بولے جائیں تو کرسٹل بدصورت ہو جاتے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ جتنے پانی کے کرسٹل خوبصورت ہوتے ہیں اتنا وہ انسان کے لیے شفا یاب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نے تجربہ کیا، جب اس کو زمزم کا سیمپل دیا گیا تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ اس سے زیادہ خوبصورت پانی کا سیمپل دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ لہذا اس نے کہا اگر مجھ سے کوئی سائنٹیفکلی پوچھے تو میں اس کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زمزم میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بس مجھے اتنا بتا دو مسلمانوں، زمزم کو شفا مانتے ہو یا نہیں؟ ساری دنیا مانتی ہے۔ ایک نبی کے بچپن میں ایڑیاں رگڑنے سے پانی نکل آئے تو پانی شفا یاب ہو جاتا ہے، اور فخر اسماعیل کا خون جس مٹی میں شامل ہو اس میں شفا کیسے نہیں ہو سکتی؟ لہذا عزیزان من، اس نے ایک تجربے کیا۔ اب جب تجربے کیے تو تجربے میں اس نے یہ بھی شامل کیا کہ اس نے دیکھا اگر پانی پر قرآن پڑھا جائے اور دم کیا جائے تو پانی کے کرسٹل خوبصورت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں وہ ہے نا کچھ، ہمارے ہاں ان کو کہا جاتا ہے وہابی ٹائپ کے شیعہ، وہ کیا کہتے ہیں، ان کو نیاز کا پانی دو، وہ کہتے ہیں کہ یہ دعا کیا قرآن سورت پانی کے اندر چلی گئی ہے، یہ تو پانی اب پڑھ لیا ختم ہو گئی بات۔ ختم نہیں ہوتی میرے عزیزوں کا، اب تو سائنس نے پروف کر دیا ہے۔ آپ پانی پر قرآن پڑھیں گے کیا ہوگا؟ پانی کے کرسٹل خوبصورت ہو جائیں گے، آپ کے لیے شفا کا باعث بن جائیں گے۔ لہذا یہ مت سمجھو یہ جو تبرک ہے، یہ جو نظر دی جاتی ہے، یہ جو فاتحہ پڑھی جاتی ہے، جس پانی پہ پڑھی جاتی ہے اس کے اندر شفا آ جاتی ہے۔ اہل بیت سے منسوب ہو جائے تبرک باعث شفا بن جاتا ہے، اس کا احترام کرنا سیکھو۔ اب یہی پانی ہمارا 80% وجود اسی سے بنا ہوا ہے۔ اب اگر میں خود قرآن پڑھوں گا تو کیا میرے اندر کا پانی خوبصورت ہوگا؟ ذکر اہل بیت، ذکر الہی کا ایک کم ترین معجزہ کیا ہے؟ آپ جتنا قرآن پڑھتے چلے، جتنی عبادات کرتے چلے جائیں گے، اتنا آپ کے وجود کا پانی خوبصورت ہوتا چلا جائے گا بخود۔ اس کا مطلب قرآن اگر شفا ہے، یہ قرآن کا ظاہری امپیکٹ ہوگا جو انسان کے وجود پر ہوگا۔ اب یہ بتاؤ کہ جو قرآن ظاہری طور پر انسان پر یہ افیکٹ ڈال سکتا ہے، اس قرآن کا معنوی اثر انسان پر کیا ہونا چاہیے؟ لہذا ذکر الہی کے آثار انسان کے اوپر انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہاں تک پہنچ گیا تو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ سوال
اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کس سے کرو؟ اہل ذکر سے۔ اور میں نے عرض کیا اگر صیغہ امر ہو تو وجوب، بس اہل بیت کے پاس رجوع کرنا واجب۔ جن کی محبت اور مودت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا ہے، ان کے لاشیں کربلا کی ریت پر پڑے رہے۔ 11 محرم کی دوپہر کو یہ قافلہ نکلا ہے، اور روایات کے مطابق 12 محرم کی شام کو کوفہ کے نزدیک پہنچا ہے۔ کوفہ کے بارے میں چند ایک باتیں بس ذہن میں رکھیے گا۔ کوفہ وہ شہر ہے کہ جس کی جناب زینب و ام کلثوم شہزادی رہی ہیں، مولا کا دارالخلافہ ہے، 5 سال آپ رہے ہیں، اور کوفے کے بہت سارے لوگوں کو جانتے ہیں، بہت سو کو آپ نے تربیت کی ہے، قرآن پڑھایا ہے، بہت سی کنیزیں آپ نے قرآن پڑھا کر تربیت کر کے آزاد کی ہے۔ ایک تہمت جو ہمارے اوپر لگائی جاتی ہے شیعوں کے اوپر، کیوں؟ جناب زینب کا خطبہ ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ تم دھوکہ دینے والے ہو، فریب دینے والے ہو، پشت پر خنجر گھونپنے والے ہو، تم نے ہمیں بلایا اور تم نے ہی ہمیں قتل کیا۔ لہذا ہم پر ایک تہمت کیا لگائی جاتی ہے کہ بھئی یہ شیعی تھے جنہوں نے بلایا اور انہوں نے ہی قتل کیا۔ اپنے ذہنوں میں بالکل واضح کر لیں کہ کوئی تاریخ بھی قاتلان امام حسین میں ایک آدمی بھی ثابت نہیں کر سکتی کہ وہ شیعہ تھے۔ ایک آدمی، چیلنج کر رہا ہوں، یہ شیعہ نہیں تھے۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو دعوت دینے والوں میں بعض شیعہ موجود تھے، لیکن اکثریت نے جو خط لکھے تھے وہ منافق تھے، اور امام نے ان کے سامنے جب خط پیش کیے تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ جو شیعہ تھے، ابن زیاد نے آ کر کیا کیا، ان میں سے جو کوفے سے نکل سکتے تھے، خط لکھا تھا، آئے اور آخری دم تک امام کے ساتھ رہے اور شہید بھی ہو گئے۔ جو نہیں نکل سکے ان میں سے اکثر قید ہو گئے، ایک بہت بڑی تعداد قتل ہو گئی، اور ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کیونکہ شیعہ محلے معلوم تھے، لہذا وہاں پر جس ہمارے آج کے زبان میں کہا جاتا ہے کرفیو لگا دیا گیا، اور بالکل کئی دنوں تک یہ کرفیو جاری رہا جب تک کربلا کا واقعہ ہو کر یہ کاروان کوفے سے نکل نہیں گیا، ان کا کرفیو ختم نہیں کیا گیا۔ تو کوفہ میں جو لوگ حتیٰ تماشائی بن کر آئے تھے ان میں بھی شیعوں کی اکثریت موجود نہیں تھی، اور قاتلان امام حسین میں بالاتفاق مورخین ایک بھی شخص شیعیان علی میں سے نہیں۔ یہ منافقین تھے کہ جنہوں نے امام کو قتل کیا، اور باقی جو تھے وہ بنو امیہ کے طرفدار۔ لیکن لوگ جانتے ہیں جناب زینب کے لیے یہ شہر جانا پہچانا۔ شام کو پہنچے ہیں کوفہ کے دروازے پر، اور قافلے کو کوفے کے دروازے پر روکا گیا کیونکہ ابھی کوفہ کی تزئین ہونی ہے، سجانا ہے کوفے کے بازاروں کو۔ جب یہ قافلہ پہنچا تو کوفے کے دروازے پر خاص ٹینٹ لگا کر شاہانہ دعوت کی گئی ہے شمر اور عمر سعد اور دیگر افراد کی۔ یہ مرغن کھانے کھا رہے ہیں، اور اہل بیت کے بچے اور خواتین بھوکے پیاسے، ساری رات آسمان کے تلے بھوکے پیاسے۔ 13 محرم کو ورود ہے کوفہ کے اندر، بازار سجے ہوئے ہیں، تماشا دیکھنے کے لیے لوگ موجود ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں ہمیں ایسے اسیر کر کے لایا گیا جیسے حبشہ اور روم کے قیدیوں کو اسیر کر کے لایا جاتا ہے، اور اس انداز میں اہل بیت کو کوفہ کے درباروں میں بازاروں میں پھرایا گیا۔ ایک مقام پر پہنچ کر جب یہ قافلہ ٹھہرا ہوا تھا تو جناب زینب نے خطبہ پڑھا، اور جب آپ نے خطبہ پڑھا تو پورا کوفہ دہاڑے مار مار کے رونے لگا۔ اسی کوفہ میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کنیز جس کا نام ہے ام حبیبہ، اسی شہر میں رہتی ہے۔
بی بی کے پاس کنیز تھی، آپ نے قرآن پڑھایا تھا، معارف پڑھائے تھے، اس کے بعد آزاد کر دیا۔ آزاد ہونے کے بعد اس کی شادی ایک تاجر سے ہوئی۔ وہ تاجر، اس سے شادی کے بعد اللہ نے اتنی برکت دی کہ کوفہ میں ایک بڑا عالی شان محل جیسا اس نے گھر بنایا۔ وہ ام حبیبہ جو کل تک کنیز تھی، آج کئی کنیزوں کی مالک ہے۔ اور اس کی کنیزوں نے جب آ کر بتایا، کہا شہزادی اسیروں کا ایک قافلہ آیا ہے، ہم جا کر تماشا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ام حبیبہ نے کہا میری شہزادی نے اسیروں کا تماشا دیکھنے سے منع کیا۔ اتنے میں ایک کنیز نے کہا شہزادی میں نے سنا ہے کہ اس کاروان میں کچھ بیویاں ہیں جو سر ننگے ہیں، سر پر رہنا ہے، اور کچھ بچے ہیں جو بہت ہی بھوکے اور پیاسے ہیں۔ بھئی یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ حکم دیا کہ چادریں جمع کی جائیں اور پانی جمع کیا جائے، کھجوریں لی جائیں، اور اپنی کنیزوں کے جلو میں ام حبیبہ کاروان تک پہنچی۔ اب جو دیکھا کچھ بیویاں ہیں جو بالوں سے اپنا پردہ کیے ہوئے ہیں، کچھ بچے ہیں جو بھوک کی شدت سے کانپ رہے ہیں، چہرے زرد ہو گئے ہیں، ہونٹ خشک ہیں۔ بچوں کو پانی پکڑایا، پانی پکڑانے کے بعد کوزوں میں پانی دیا، پھر کھجوریں دی، اور کھجوریں دینے کے بعد کہنے لگی بچوں یہ میرے بچوں کا صدقہ ہے، یہ کھجوریں کھا کر پانی پی کر میرے بچوں کے لیے دعا کرنا تھا، بس صدقے کا لفظ آنا تھا۔ جناب زینب آگے بڑھی، بچوں سے کہا خبردار ہم اہل بیت نبی ہیں، صدقہ ہمارے اوپر حرام ہے۔ بھئی یہ سننا تھا۔ بچوں نے پانی کے کوزے پھینک دیے، کھجوریں اپنے منہ سے نکال کر باہر پھینک دیے۔ یہ منظر دیکھ کر ام حبیبہ آگے بڑھی، بچوں سے کہا بچوں تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کہا ہماری پھوپھی نے کہا ہے صدقہ ہم پر حرام ہے۔ ام حبیبہ ایک مرتبہ کام گئی، کہا صدقہ تو نبی کی آن پر حرام ہوتا ہے۔ جہاں بچوں نے اشارہ کیا تھا، جناب زینب کے پاس پہنچ کر کہنے لگی بی بی تم نے ان کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ کہا تو نے سنا نہیں صدقہ ہم پر حرام ہے۔ کہا صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوتا ہے، تم لوگ کس جگہ کے قیدی ہو؟ کہا ہمارا تعلق مدینۃ النبی سے ہے، وہ مدینے کا نام سننا تھا۔ ام حبیبہ کانپ گئی، ایک مرتبہ کہتی ہے بی بی میں تو مدینہ میں میری شہزادی بھی رہتی ہے، آپ کس محلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ کہا ہمارا تعلق بنی ہاشم سے ہے، وہ بنی ہاشم کا سننا تھا۔ ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے ارے میں تو سارے بنی ہاشم کو جانتی ہوں، آپ کون ہیں معظمہ؟ میں پہچانا نہیں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے بالوں اپنے چہروں سے ہٹا کر کہا ام حبیبہ غور سے دے، کیا تیرے سامنے تیری شہزادی نہیں کھڑی؟ اب جو ام حبیبہ نے غور سے دیکھا، ایک مرتبہ سر پیٹنے لگی، رو کر کہنے لگی بی بی اگر آپ اس بازار میں ہیں تو جناب عباس کہاں ہے؟ امام حسین کہاں ہے؟ ارے عباس کے ہوتے ہوئے زینب بازاروں میں آنا ممکن نہیں ہے۔ کہ ام حبیبہ اپنے مولا کی زیارت کرنا چاہتی ہے، ایک مرتبہ نظر اٹھا کر دے، تجھے نیزے پر عباس بھی نظر آ جائے گا، تیرے مولا حسین کی زیارت بھی تجھے نصیب ہو جائے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، بحق اسیران کربلا، منتقم کربلا، منتقم اسیران کربلا، منتقم حضرت زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہا بحق اسیران کربلا، دشمنان اہل بیت دنیا میں جہاں جہاں ہیں، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما۔ بار الہا بحق اسیران کربلا، عزاداران سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما۔ عزاداران دنیا میں جہاں جہاں بار الہا ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بالخصوص ہمارے استاد سید جعفر کے مشہور شاگرد امتیاز بھائی بیمار ہیں، ان کے لیے بالخصوص دعا کیجئے، بحق حضرت زہرا پروردگار ان کو صحت کامل عاجل عنایت فرما۔ بار الہا بحق اسیران کربلا، جتنے ہمارے بے گناہ اسیر ہیں ان سب کو
جلد از جلد رہائی عنایت فرما، خصوصاً یہ جو معاملہ پیش آیا اس کے جو اسرا ہیں ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، اور اگر گرفتار نہیں ہوا تو ان کے لیے بار الہ انتظام فرما۔ بار الہ بحق اسیران کربلا جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ فلسطین، میانمار، کشمیر کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما۔ بار الہ دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، پاکستان دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ تمام علماء مراجع ازام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر موسم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما۔ حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔